نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، بیٹوں، ماؤں، بہنوں اور میری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے قبل میں نے سورہ سجدہ کی ایک آیت کی روشنی میں بیان دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بندوں کا، مخلوق کا، جن و انس کا کوئی ولی، کوئی دوست، کوئی کارساز، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی مولا، دستگیر، بگڑی بنانے والا، وکیل، مددگار نہیں ہے، اور اللہ ہی کو ولی جانو، ولی مانو، اسی سے مشکلیں حل کرواؤ، وہی مشکلیں حل کرنے والا ہی ہے، مشکلوں میں کام آنے والا، بیماری میں شفا دینے والا اور مسائل کو حل کرنے والا سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے۔ اب میں سورہ بقرہ میں سے آیت الکرسی والے رکوع سے ایک آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، مولا ہے، کارساز ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مسجود ہے، معبود ہے، بگڑی بنانے والا ہے، مولا اور کارساز ہے، اور یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو اللہ سے رجوع کرنے والے خوشبخت ہیں، ان کو کفر، شرک، جہالت کی تاریکیوں سے، گمراہی کے گٹاٹوپ اندھیروں سے اور اللہ کو ناراض کرنے والے امور، معاملات، گفتار، کردار سے نکال کر روشنی کی طرف، اسلام کی روشنی کی طرف، دین کی روشنی کی طرف، قرآن کی روشنی کی طرف، اللہ کی رضا کے کاموں کی طرف، اللہ کو خوش کرنے والے اعمال، حسنات اور نیکیوں کی طرف لے آتا ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اللہ نے خود کو مومنین، مسلمان اور ایمانداروں اور عمل صالح والوں کا ولی، دوست، کارساز، مشکل کشا، حاجت روا گرداننے کے بعد، ثابت کرنے کے بعد، اس کے مقابلے میں بیان فرمایا ہے کہ والذین کفروا، جو لوگ اللہ کے احکامات سے انکار کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، منحرف ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، تو اس قسم کے لوگوں کے ولی، اس قسم کے لوگوں کے دوست، کارساز اور چاہنے والے غلط لوگ ہوتے ہیں، وہ نیکیوں کی طرف لانے کے بجائے یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ اسلام کی روشنی سے نکال کر، دین کی روشنی سے نکال کر، اللہ اور رسول کی اطاعت والی روشنی سے نکال کر، توحید کی روشنی سے نکال کر، کفر کی ظلمتوں کی طرف، شرک کے اندھیروں کی طرف، جہالت کی تاریکیوں کی طرف اور اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں کی طرف رواں دواں کرتے ہیں،
اور انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا اولئک اصحاب النار، اس قسم کے دوست بننے والے لوگ اور دوستی میں پھنسنے والے لوگ وہ دوزخ میں جانے والے لوگ ہیں، جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون۔ ان کی غلط روش کی وجہ سے اللہ کو ولی ماننے کے بجائے غلط لوگوں کو دوست بنا کر گمراہی میں پڑھنے اور دوسروں کو گمراہ کرنے کا کام کرنے کی وجہ سے اولئک ہم فیہا خالدون، دوزخ میں ہمیشہ رہنے والے بنیں گے۔ تو میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو دنیا میں دوست نہ بنائیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اللہ ہی کو دوست جانو، دوست مانو، جو کہ حقیقت میں ولی ہے، دوست ہے، نگہبان ہے اور مشکل کشا حاجت روا ہے۔ اس کے سوا کوئی مشکل کشا حاجت روا بگڑی بنانے والا نہیں ہے۔ لہذا ہدایت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور سب مشکلوں کا حل بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ ہی سے دوستی کرو، اللہ ہی کو ولی مانو، اور اس کے بندوں میں سے کسی کو بھی ولی بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دنیا میں کسی کی بگڑی بنا سکنے والے ہی نہیں، بگڑی بنانے والا، مشکل میں کام آنے والا تو اللہ ہی کی ذات ہے۔ اور انسان کا ایک غلط خیال ہے کہ ان سے دوستی کر لو، یہ دنیا میں کام آئیں گے اور آخرت میں بھی کام آئیں گے۔ نہیں، دنیا اور آخرت دونوں میں کام آنے والا ولی، دوست، مددگار، مشکل کشا، حاجت روا، مولا، دستگیر، بگڑی بنانے والا اور وکیل صرف اور صرف اللہ ہے۔ اسی کو دوست، ولی اور مشکل کشا جانو کہ اور کسی پر بھی بھروسہ اور اعتماد اور توکل اور یقین مت کرو۔ یہی اللہ تعالی ہم سے چاہتا ہے۔ جو اللہ ہم سے چاہتا ہے وہی ہم کریں، جو اللہ نہیں چاہتا وہ ہم چھوڑ دیں۔ تو ہماری اسی میں نجات ہے، دنیاوی بھی، اخروی بھی، مرنے کے بعد قبر میں بھی، اور آخرت میں روز محشر میں بھی ہم کامیابی سے ہمکنار ہوں گے، جنت کے حقدار اور وارث بنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے اور اللہ ہی کو ولی جانیں اور اسی سے لو لگا کے رکھیں، اسی کا دامن تھامیں، اسی کا در کھٹکھٹائیں اور اسی کی درگاہ میں ہم رجوع کریں، التجائیں کریں، دعائیں کریں، ندائیں کریں، اور ہر حاجت اللہ کے ہاں سے ہی پوری ہوتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔